باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل میں دیکھیے کہہ رہے ہیں الاولی الشہید لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیہ وہو فی ثیابہ. یہ بہت مشہور ہے یہ عبارت. الشہید، شہید کس کو کہتے ہیں؟ جو میدان جہاد میں قتل ہوا ہو. جو میدان جہاد میں قتل ہوا ہو اس کو بولیں گے شہید. کہہ رہے لا یغسل ولا یکفن، نہ اس کو غسل دیا جائے گا نہ اس کو کفن پہنایا جائے گا. بل یصلی علیہ، بلکہ اس پر نماز پڑھی جائے گی. وَهُوَ فِي ثِيَابِهِ، اور وہ اپنے کپڑے میں ہوگا، یعنی جو لباس اس نے پہن رکھا ہے وہی لباس میں نماز پڑھی جائے گی. شہید کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن دیا جائے گا، بلکہ جو لباس اس کا ہے اسی لباس میں نماز پڑھ کے دفن کیا جائے گا. اب یہاں پہ دیکھیں صدر المیت کالمیت فی احکامہ. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ میں انسان کا جسم الگ الگ شکلوں میں نظر آتا ہے. ممکن ہے کوئی جسم کا حصہ باقی رہے، کچھ جسم کا حصہ باقی نہ رہے. جیسا کہ ابھی 2-3 دن پہلے کا یہاں واقعہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے گاڑی سے اترے، کنہیا ڈھابا ہے نا، ہاں، کھانا کھانے کے لیے جا رہے تھے. اس میں ایک باولا تھا، باولا ڈیوائیڈر پہ رک گیا. باقی کھانا کھانے کے لیے اترے، کراس کر رہے تھے سڑک، تیزی سے کوئی گاڑی آئی اور مار کے چلی گئی، وہیں کی وہیں مر گئے. تو جو عورت تھی اس کا گوشت تو گاڑی سے چپکا رہ گیا، یعنی اتنی اسپیڈ میں گاڑی تھی. کچھ گاڑیاں دیکھا ہوگا آپ نے بہت اسپیڈ سے نکلتی ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ جب میت ملے آپ کو اور میت کا پورا جسم نہ ہو، کیا ملا آپ کو؟ صرف اور صرف سینے کا حصہ ملا. صدر المیت کالمیت، میت کا سینہ صحیح ہے، میت کے مانند ہے. فی احکامہ، تمام احکامات میں. کیا مطلب؟ یعنی اس کو ہم کیا کریں گے؟ آب سدر کا، آب کافور کا، خالص پانی کا غسل دیں گے، حنوط لگائیں گے، پورے کفن پہنائیں گے. سمجھ گئے؟ تمام چیزیں اس کے لیے جاری ہوں گی. وَغَيْرُهُ إِن كَانَ فِيهِ عَزْمٌ، اگر اس کے علاوہ کوئی اور ہو اس جسم کا حصہ ہو تو قاعدہ کیا ہے؟ تو قاعدہ یہ ہے کہ وَغَيْرُهُ یعنی غیر الصدر، سینے کے علاوہ. صحیح؟ اگر اس میں ہڈی ہوگی، إِن كَانَ فِيهِ عَزْمٌ، اگر اس میں ہڈی ہوگی، غسلا وکفنا ودفنا، تو اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور دفن کیا جائے گا. پتہ چلا ہاتھ کٹا ملا، ہاتھ میں ہڈی ہے کہ نہیں ہے؟ پیر کٹا ملا، پیر میں ہڈی ہے نہیں ہے؟ تو قاعدہ ایک ضابطہ ہمیں کیا مل گیا کہ اگر سینے کے علاوہ کوئی اور جسم کا حصہ ملتا ہے جس میں ہڈی ہے تو اس کو کیا کریں گے؟ غسل، کفن سب انجام دیں گے. وَكَذَا السِّقْطُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اور یہی حکم کس کا ہے؟ ویسا بچہ جو ساقط ہو جائے 4 مہینے کا ہو کے. 4 مہینے کا بچہ ساقط ہوا تو اس کا جسم 4 مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ مکمل ہو جاتا ہے. تو اس کو بھی کیا، اس پر نماز کا حکم نہیں آئے گا. کیا کریں گے؟ غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور دفن کر دیں گے. وَإِلَّا، اگر وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ عَزْمٌ، اگر اس میں ہڈی نہیں ہوگی، دُفِنَ بَعْدَ لَفِّهِ فِي خِرْقَةٍ، تو ایک کپڑے میں دفن لپیٹ کے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ دفن کر دیا جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟
وَكَذَا السِّقْطُ لِدُونِ أَرْبَعَةٍ، یا ایسا ہی کوئی بچہ ایسا ہو کہ جو ابھی 4 مہینے کا نہ ہوا ہو، 2 مہینے کا ہو، 3 مہینے کا ہو، مہینے کا ہو، کہ صرف ایک چھوٹا سا خون کا لوتھڑا ہے، گوشت کا لوتھڑا نظر آ رہا ہے، تو اس کو بھی کیا کریں گے؟ کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں گے. جیسے ابھی ایک مسئلہ آیا تھا ہمارے سامنے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ کسی خاتون کی بچے دانے نکالی گئی تھی. بولا ڈاکٹر ہمیں دے رہا، مولانا کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا لے جائیے اور جا کے کیا کر دیجئے؟ دفن کر دیجئے. چونکہ انسانی جسم کوئی بھی اگر ملتا ہے تو اس کا دفن کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. تو سمجھ میں آیا؟ میت کا سینہ ملے گا تو غسل کفن سب ہوگا میت کی طرح. ٹھیک ہے، جب میت کی طرح کہہ دیا تو کیا ہوگا اس میں؟ یعنی تینوں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور اس پر نماز بھی پڑھی جائے گی، اور اس کو دفن بھی کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ ہاں یعنی سینے پہ نماز بھی ہوگی مولانا. سمجھ گئے؟ جیسے میت کے احکام کیا ہیں؟ غسل، کفن، نماز اور دفن کا وہی حکم کس کا رہے گا؟ سینے کا. وغیرہ، اور اس کے علاوہ سینے کے علاوہ ان کا فیہ عظم، اگر اس میں ہڈی رہے جو حصہ ملا ہے، غسلا کفنا و دفنا، تو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور دفن کر دیں گے. نماز یہاں کیا ہو گئی؟ کم. وَكَذَا السِّقْطُ لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، اسی طرح ایسا بچہ جو ساقط ہو جائے 4 مہینے کا، اس کو بھی غسل، کفن اور دفن. وَإِلَّا دُفِنَ بَعْدَ لَفِّهِ فِي خِرْقَةٍ، ورنہ تو کسی کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے گا. یعنی کوئی اگر جو صرف گوشت کا لوتھڑا ملا ہے، جسم کا کوئی باقی حصہ اور نہیں ملا. وَكَذَا السِّقْطُ لِدُونِ أَرْبَعٍ، اسی طرح کوئی بچہ ابھی 4 مہینے کا نہیں ہوا، چونکہ 4 مہینے میں جسم کی ساخت مکمل ہوتی ہے، تو اس سے پہلے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، 4 مہینے کا بھی نہیں ہوا اور ساخت ہو جائے تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیا جائے گا، غسل کفن نہیں پہنایا جائے گا. الثالثہ، دیکھیے کہنا یؤخذ الکفن من اصل الترکہ، کفن کو لیا جائے گا اصل میراث میں سے. ترکہ کس کو کہتے ہیں مولانا؟ میراث کو. اصل میراث سے کفن لیا جائے گا. قبل الدیون، قرض ادا کرنے سے پہلے. مرنے والا 1 لاکھ روپے چھوڑ کے گیا ہے، 1.5 لاکھ کا قرضہ کر کے گیا ہے، تو پہلے اس کے پیسے سے کیا نکالا جائے گا؟ کفن کا پیسہ، بعد میں اس کے قرضے ادا کیے جائیں گے. وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، عورت کا کفن اس کے شوہر پر واجب ہے. صحیح؟ عورت چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، آگے کہہ رہے ہیں وَإِنْ كَانَتْ مُوسِرَةً، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو. پتہ چلا کماتی عورت ہے، سرکاری ٹیچر ہے، صحیح ہے، ماں باپ نے اس کو بہت دیا تھا، ایسی صورت میں سارا پیسہ اس کے پاس ہے، شوہر بیچارہ اسی کے خرچے پہ چلتا ہے. کہا پھر بھی کیا ہے؟ کفن کس پر واجب ہوگا؟ شوہر پر. الرابعہ، دیکھیں الحرام کالحلال، حرام حلال کے مانند ہے. کیا مطلب؟ یعنی جو حالت احرام میں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے حالت حل میں. یعنی اگر کوئی شخص حالت احرام میں انتقال کر جائے تو تمام امور اس کے ویسے ہی انجام دیے جائیں گے کہ جیسے کہ وہ حالت حل میں مرتا، یعنی حالت احرام کے علاوہ جو عام حالت ہے اس میں مرتا. الا فی الکافور، سوائے کافور کے، فلا یقربہ، تو کافور کو اس سے قریب نہیں کریں گے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو 3 غسل میں کافور آتا ہے، آب صدر، آب کافور اور آب خالص، تو کیا کریں گے؟ آب صدر سے غسل دیں گے، لیکن آب کافور کے بدلے آب خالص سے دیں گے، اور خالص کے بدلے خالصی سے دیں گے. 3 غسل تب بھی دیں گے، لیکن کافور کے بدلے کس سے دیں گے؟ خالص سے دیں گے، اور غنوت اس کو کیا نہیں جائے گا. کہہ رہے الحرام کالحلال، محرم محل کی طرح سے ہے.
جو حالت احرام میں ہے ویسے ہی ہے جو عام حالات میں ہے، الا فی الکافور، سوائے کافور کے، فلا یقربہ، تو کافور اس کے قریب بھی نہیں لے جائی جائے گی۔ خامسہ پڑھ لیجیے۔ من مسا میتا من الناس، من مسا جس نے چھوا، میتا من الناس، ٹھیک ہے، لوگوں کی میت کو، کب چھوا؟ بعد بردہی بالموت، جب موت کے ذریعے کیا ہو جائے؟ ٹھنڈی۔ ایسا نہیں کہ انسان لیٹا ہوا تھا اے سی میں، پورا موسم ٹھنڈا تھا، اسی میں اس کی روح قبض ہو گئی اور اس کے بعد کوئی چھوئے تو ٹھنڈا بدن ہو رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ غسل واجب۔ کہا نہیں، ٹھنڈا ہو کس کی وجہ سے؟ موت کی وجہ سے۔ مرنے کے بعد جو جسم ٹھنڈا ہوتا ہے، حرارت ختم ہوتی ہے، تب اس کو چھونے سے غسل مسمیات واجب ہو جائے گا۔ وَقَبْلَ تَطْهِيرِهِ بِالْغُسْلِ، اور غسل کے ذریعے پاک کرنے سے پہلے اگر کوئی چھو رہا ہے تب بھی کیا ہو جائے گا؟ اس پر غسل مسمیت واجب ہوگا۔ او مس قطعۃ منہ فیہا عظم قطعت من حی او میت وجب علیہ الغسل۔ کہہ رہے او مس قطعۃ منہ، یعنی من الانسان، یا چھوئے کوئی ایک ٹکڑا انسان کا، فیہا عظم، کہ جس میں کیا ہو؟ ہڈی ہو، قطعت من حی او میت، چاہے وہ کٹا ہو کسی زندہ انسان سے یا مرے ہوئے انسان سے، وجب علیہ الغسل، تو اس پر غسل کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثلا کسی کا ایکسیڈنٹ میں پیر کٹ گیا، دوسرا شخص اگر پیر کو اٹھا کے کہیں لے جاتا ہے اسپتال اس کو، تو کیا ہوگا؟ اس کو غسل مسمیت کرنا ہوگا، کیونکہ پیر میں کیا ہے؟ ہڈی ہوتی ہے۔ لیکن دیکھیے، چاہے وہ زندہ سے ہو یا مردہ سے، آپ پر غسل واجب ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے اس مسئلے سے ہم نے سوال کیا تھا کہ وہ مورچری میں کام کرتے ہیں آسٹریلیا میں، یعنی جہاں لاشیں رکھی جاتی ہیں، وہ مر گیا لاتے ہیں نا رکھنے کے لیے اسپتالوں میں۔ کہا مولانا میرا تو یہی کام ہے، میں کیا کروں؟ تو چونکہ وہ جو کام کرتے ہیں وہ لوگ کیا پہنے رہتے ہیں؟ پوری کٹ ہوتی ہے ان کی، صحیح؟ ہاتھوں میں کیا ہوتا ہے؟ گلوز۔ تو ایسی صورت میں ان پہ غسل مسمیت واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ وَلَوْ خَلَتِ الْقِطْعَةُ مِنْ عَظْمٍ، وَلَوْ یعنی اگر، خَلَتِ الْقِطْعَةُ مِنْ عَظْمٍ، وہ ٹکڑا جسم کا خالی ہو کس سے؟ ہڈی سے۔ او کان المیت من غیر الناس، یا میت ہو لیکن کس کی ہو؟ کسی انسان کی نہ ہو۔ غسل یدہ خاصتاً، تو صرف و صرف اپنا ہاتھ دھل لے گا۔ کیا مطلب؟ کہہ رہے بکری مر گئی، اس کو آپ نے چھوا ٹھنڈے ہونے کے بعد، صرف ہاتھ دھلیے، غسل مسمیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گائے بھینس مری ہوئی چھوا کوئی حرج نہیں، چڑیا مری ہوئی چھوئی کوئی حرج نہیں۔ یہ حکم غسل مسمیت کا کس کے لیے ہوگا؟ انسان کی میت۔ کلیئر ہے سب پورا؟ چلیے ایک مرتبہ تیزی سے میں دوہرا دوں۔ کہہ رہے ہیں الشہید لا یغسل ولا یکفن بل یصلی علیہ وهو فی ثیابہ، کہ شہید کو نہ غسل دیا جائے گا نہ کفن پہنایا جائے گا، بلکہ نماز پڑھی جائے گی اور اس کو غسیل کے لباس میں دفن کر دیا جائے گا۔ میت کا سینہ میت کے مانند ہے تمام احکام میں، یعنی غسل، تینوں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، نماز پڑھی جائے گی۔ وغیرہ، سینے کے علاوہ کوئی اور اگر حصہ ہوگا، ان کان فیہ عظم، تو معیار ہڈی ہو جائے گا کہ اگر اس میں ہڈی ہو، غسلا وکفنا ودفنا، تو غسل کیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور دفن کیا جائے گا۔
اور یہی حکم اس کے لیے ہوگا کہ جو بچہ 4 مہینے کا ہو کر انتقال کر گیا ہو، ساقط ہو گیا ہو، اس کو بھی غسل، کفن اور دفن، نماز یہاں کم ہوئی۔ وَإِلَّا اگر ہڈی نہ ہو تو کیا کریں گے؟ دفنا بعد لفہ، لپیٹنے کے بعد، ٹھیک ہے، فی خرقتن، کپڑے میں لپیٹنے کے بعد کیا کر دیا جائے گا؟ دفن کر دیا جائے گا۔ وَقَدَ السِّقْتُ لِدُونِ 4، اسی طرح ایسا بچہ جو ساقط ہو 4 مہینے سے کم کا۔ کفن، یؤخذ الکفن من اصل الترکہ، کفن کو اس کے اصلی میراث سے لیا جائے گا، قبل الدیون، قرض ادا کرنے سے پہلے۔ وَكَفَنُ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا، عورت کا کفن اس کے شوہر پر واجب ہے۔ وَإِن كَانَتْ مُوسِرَةً، چاہے اس کی بیوی کیا ہو، مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ الحرام کالحلال، حرام حلال کی طرح ہے، یعنی جو حالت احرام میں ہے وہ ایسے ہی ہے جو کیا ہوتا ہے، حالت حل میں ہوتا ہے۔ فی الا فی الکافور، سوائے ایک حکم کے یعنی کافور، فلا یقربہ، اس کو اس سے قریب نہیں کیا جائے گا۔ 5واں مسئلہ تھا جی، یہ الحرام کالحلال، ہاں یعنی محرم محل کی طرح سے ہے۔ ہاں، محرم محیط کی طرح۔ من مس میتا من الناس، اگر لوگوں میں سے کوئی کسی کی میت کو چھوئے، بعد بردہ بالموت، کہ جب موت کے ذریعے وہ ٹھنڈی ہو جائے، وقبل تطہیرہ بالغسل، اور ابھی غسل سے اسے پاک نہ کیا گیا ہو، تو اس پر کیا ہو جائے گا؟ او مس قطعۃ منہ، یا چھوئے انسان کے جسم کا کوئی ایک ٹکڑا، فیہا عظم، ٹھیک ہے، اور اس میں کیا ہو، ہڈی ہو، قطعت من حی او میت، جو کٹ گئی ہو کسی زندہ سے یا کسی مردہ سے، وجب علیہ الغسل، تو اس پر غسل مس میت واجب ہوگا۔ ولو خلت القطعۃ من عظم، اگر جو جسم کا حصہ ملا ہے وہ آپ کو خالی ہو کس سے، ہڈی سے۔ او کانت المیت من غیر الناس، یا میت کس کی ہو، انسان کی نہ ہو، انسان کے علاوہ کسی اور کی ہو، کیا کرے گا؟ غسل یدہ خاصتاً، تو صرف و صرف اپنا ہاتھ دھل لے گا، ٹھیک ہے، خاصتاً یعنی فقط، صرف و صرف، اس کے علاوہ اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب انشاءاللہ کل ہم لوگ شروع کریں گے الفصل السادس فی الاغسال المسنونہ۔